سے میں ذرا گوہر صاحب سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں بیکاز میں دیکھ رہا ہوں کہ لیگل ذرا ان سے پوچھ لیں. گوہر صاحب دو چیزیں، ایک تو آپ کا یہ جیل ٹرائل تو اب ہوگا اور شاید کل وہ ابو الاسناد صاحب وہیں پہ آ رہے ہیں اور پھر وہ اگر انڈائٹمنٹ کل ہو جاتی ہے تو ٹرائل شروع ہوگا. یہ ٹرائل کب تک آپ کو چلنا، کتنا آپ کو لگتا ہے کتنا عرصہ چلے گا؟ کیونکہ بہت شنید یہ ہے، خیال یہ ہے کہ جو بھی ایک دو بڑے کیسز ہیں شاید الیکشن سے پہلے ہی فیصلہ ہو جائے. تو اگر کل انڈائٹمنٹ ہوتی ہے تو آپ کے خیال میں کتنا عرصہ چلے گا سائفر کا جو ٹرائل ہے؟ تھینک یو مالک صاحب. بیسیکلی تو کل اگر ٹرائل چل پڑتا ہے، یہ صاحب صحیح فرما رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ یہی کیا ہوا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی سارے نظیروں کے مخالف ہے اور اختلاف کرتا ہوں اس ڈیسیجن سے بہت زیادہ. سیکنڈ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جتنی بھی نظیریں دی ہیں اس میں کوئی کنسپٹ نہیں ملتا کہ آپ کسی کا جیل ٹرائل کرے، اور اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور ہم نے کبھی بھی کسی کورٹ کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہے تو ہمارے ٹرائل آپ جو ہے جیل کے اندر کرے. پہلے وقت پہ جس پہ چیف جسٹس صاحب نے ذکر کیا ہے اس کا یہ تھا کہ ایف8 کچہری میں اسلام آباد میں جانے کے خدشات تھے، تو اس کے لیے درخواست دی تھی، اور صرف درخواست یہ ہوا کرتی تھی کہ ہمارا ٹرائل آپ کریں تو ہماری ہیئرنگ ہونی چاہیے G11. وہ تب ہو گیا نا گور صاحب، وہ تب ہو گیا، وہ تو اب جو ریزننگ تو میٹر نہیں کرتی. اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا اس فیصلے کو اب آپ چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں؟ یس، ایک تو فیصلے کو بھی ضرور چیلنج کریں گے، لیکن جو آپ کا کوسچن ہے کہ جی کتنا ایک ٹائم لگے گا، دیکھیں یہ لوگ تو فل اس اسپرٹ کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں کہ اس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو، لیکن دا منیمم سروکار یہ ہے کہ یہ وہ کیس نہیں ہے جس طرح توشہ خانہ میں 2 گواہ تھے اور اس میں اتنا عرصہ لگا تھا. اس کیس میں تو 28 گواہ ہیں، اور اگر 28 گواہ ختم ہو جاتے ہیں سرکار کے تو مجھے کبھی امید ہے اس طرح نہیں ہوگا کہ پہلے کی طرح جس طرح جج صاحب تھے وہ ڈٹرمنٹ تھے اور انہوں نے ہمیں اپلیکیشن بھی ڈینائی کر دیا تھا اور ہمیں رائٹ بھی نہیں دیا تھا کہ آپ اپنا ڈیفنس پیش کریں. اس میں ہم بھی ڈیفنس پیش کریں گے، تو میں نہیں سمجھتا ہے 3-4-5 مہینے سے پہلے اس کی کنکلوژن ہوگی. تو اگر 28 گواہ ہیں، یہ تو پروسیکیوشن کے ہیں، تو ڈیفنس کے کتنے گواہ ہیں؟ دیکھیں وہ تو وقت کے ساتھ ہی فیصلہ کریں گے کہ کتنے گواہ چاہیے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے گواہ کیا آتے ہیں، وہ کون سے ڈاکومنٹیشن پریزنٹ کرتے ہیں کورٹ میں، کورٹ اس کو کیسے دیکھتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے ثبوت کرنے کے لیے اس کی ریبٹل کے لیے کیا کچھ چاہیے. دس از ود ریسپیکٹ ٹو کہ ٹرائل کے وقت کتنا لگے گا. ادروائز تو اگر یہ اوپن ٹرائل ہو جائے تو ہم ان کو پروسیکیوٹ کریں گے. دوسری بات ہے کہ اس میں ایک اکیوز نہیں ہے، 2 اکیوز ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہے، اور دونوں اکیوزوں کا ٹرائل اگر اکٹھا بھی چلے تو دونوں کے اپنے گواہوں کے رائٹ ہے کہ وہ اپنے اپنے گواہ پیش کرے، اور اپنے جو وکیل ان کے ہوں گے وہ ایک ہی گواہ پہ مختلف قسم کے کراس کر لے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی جلدی کنکلوڈ ہوگا جس طریقے سے انہوں نے توشہ خانہ کی کیس کو کر دیا. تو 4-5 ماہ کیوں لگیں گے اگر یہ ٹرائل یہ مجھے بتائیے، اگر یہ ٹرائل ریگولر بیسس میں ہوتا ہے اور اگر یہ 30 دنوں والی جو شک ہوتی تھی کہ جی 30 دنوں میں ٹرائل مکمل ہو، تو میکسیمم 1.5 مہینے میں ٹرائل تو مکمل ہو جانا چاہیے. مالک صاحب اگر قانون کے مطابق یہ چلائے اور یہ ڈیو پروسیس کو وائلیٹ کرے، ایزیوم کر لے فار اے منٹ کہ یہ ٹرائل جیل میں ہی چلنا ہے اور سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کرتی اور جیل میں ہی چلنا اور اسی طریقے سے چلنا ہے، تو اگر انہوں نے اپنے حساب سے چلوانا ہے تو وہ تو بے شک ایک ہفتے میں کنکلوڈ کرے، گواہوں کو ڈراپ کرے. آپ کو یاد ہوگا توشہ خانہ میں بھی انہوں نے اپنے 5 گواہ ڈراپ کر لیے بیکاز دے وانٹڈ ٹو گیٹ the job done with 2 witnesses. تو اگر اس میں بھی وہ کرنا چاہیں تو یہ تو ایک راستہ ان کے لیے ہے، لیکن اگر قانون کے مطابق اس کو چلانا ہے جو اس کے حساب سے میں کہہ رہا تھا کہ پھر اتنا ٹائم منیمم لگے گا. اور پی ٹی آئی بطور جماعت ہونی چاہیے الیکشن میں. 9th میں علیحدہ چیز ہے. یہ مجھے بتائیں 9th میں کیا اگر یہ ٹرائل چلتا ہے اور اس میں کچھ سزائیں بھی ہو جاتی ہیں، اور لیٹ سے اگر جو اب گورنمنٹ تو نہیں، یہ جو ایکس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، جو ان پارٹیز کا یہ چارج شیٹ یہ بن رہا ہے کہ ماسٹر مائنڈ عمران خان تھے، تو لیٹ سے ہائپوتھیٹیکلی اگر عمران خان کو اس میں سزا ہوتی ہے، ساتھ کوئی کچھ لیڈران کو بھی سزا ہوتی ہے، تو کیا یہ بیسس بن سکتا ہے پارٹی کا بین ہونے کا بطور پارٹی، کہ پی ٹی آئی بطور پارٹی بین ہو جائے، کہ یہ صرف ٹرائل لیڈرز کے اوپر ہی ہوگا اور وہیں بات ختم ہو جائے گی، کہ پارٹی بین ہو سکتی ہے اس کی بیسس پہ اگر ان کے چیئرمین کو سزا ہوتی ہے؟
نہیں ایسا نہیں ہے. پہلے تو انشاءاللہ تعالیٰ لیڈرشپ کو بھی نہیں ہوگی, لیکن ازیوم کر لے اگر ایسے ہی ہو رہا ہے تو پارٹی ایبسولوٹلی ایک سپریٹ ہے. پارٹی اس وقت بھی انٹیکٹ ہے. پارٹی کا جو ہمیں انوائٹ بھی کیا ہے الیکشن کمیشن نے, ان کو ساتھ پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے, کوڈ آف کنڈکٹ پہ بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے, رولز پہ بھی پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے. تو کوئی ایسا نہیں ہے, کیونکہ جو پارٹی ہے وہ انڈر دی کنسٹیٹیوشن کام کرتی ہے اور انڈر الیکشن ایکٹ کام کرتی ہے. پارٹی بالکل سپریٹ ہوتی ہے فرام اٹس لیڈرشپ, لیکن اگر اس میں کچھ بھی ہو جاتا ہے تو یہ کوئی وہ نہیں ہے, جواز نہیں بنتا کہ پارٹی کو بین کیا جائے یا اس سے جو بیٹ کا نشان ہے وہ لیا جائے. نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے, قانونی طور پر یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اتنی پی ٹی آئی ہوگا, بلہ نشان ہوگا, اور پھر بہت سینئر لیڈرز ڈفرینٹ پارٹی ہیڈز وہ بھی اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ سمپلی ایک کیا کہتے ہیں, ویسے یہ خوف بنا ہوا ہے کہ کوئی اس کی پاسبلٹی آپ کو ایبسولوٹلی کوئی نظر نہیں آتی. مالک صاحب آپ نے لیگل کوشچن کیا تھا, وہ تو اس طرح ہے, لیکن ادروائز خدشہ تو ہر صورت بحال ہے. اور خدشہ نہ ہو تو اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو, جس طرح میاں صاحب اس وقت آ رہے ہیں, اس کو ریڈ کارپیٹ بچائی جا رہی ہے, اس کی تاجپوشی کی جا رہی ہے, اس کو جس طریقے سے ویلکم کیا جا رہا ہے, جو کو واپس آ کر کے جیل جانا چاہیے, اس کو اگر آپ اس انداز سے لے کے آ رہے ہیں تو اس کا ارادہ کیا ہے کہ ایک پارٹی کو لے کے آنا ہے, دوسرے کو آئسولیٹ کرنا ہے, اس کو ڈیمیج اور ڈسٹرائے کرنا ہے, اس کی لیڈرشپ کو آپ نے یہاں تک بند رکھنا ہے. جس طرح آج فرق حبیب صاحب کو آپ نے دیکھا ہے, گھر سے اٹھائیں, ان کو پاس رکھیں. مجھے ایک لیگل ذرا پہ سمجھا دیجئے, مجھے ایک لیگل سمجھا دیجئے, مجھے گور صاحب ایک لیگل بتائیے. اگر یہ کنوکشن ہوتی ہے, میں ہائپوتھیٹیکل کر رہا ہوں, پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ تو کل کی بات ہے, لیکن اگر سزا ہوتی ہے ایک پارٹی کے سربراہ کو اور یہ پروو ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک سازش کی, انہوں نے ایک پلان بنایا جس کے تحت ریاستی اداروں پہ حملے ہوئے اور جو سارا کچھ ہوا جو بڑا ڈپلوریبل تھا, بہت ہی افسوسناک واقعات ہوئے, اور یہ جی پلان تھا, تو پھر صرف چیئرمین تک بات رہے گی کہ وہ پارٹی بیکمز این ایکسیسری ٹو دیٹ کرائم. میں اس لیے لیگلی پوچھ رہا ہوں. لیگلی بھی اگر آپ کو بتاؤں, امپلیمنٹ تو پارٹی کے تھرو ہوا نا. اگر ایک فیصلہ ایک شخص کا تھا تو امپلیمنٹ تو پارٹی کے تھرو ہوا. یہ سرکار کا کیس ہے, اور سرکار نے فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو جو کیس فائل کیا اور جس کو چلا رہے ہیں, جس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں کہ جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے, لیکن اینی وے اگر کیس ایز اٹ از چلتا ہے تو پھر بھی اس میں ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں کیس رکھا گیا, اس کا پارٹی کے ساتھ اور لیڈرشپ کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. وہ بالکل ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں کیس چل رہا ہے جس کا پارٹی کے ساتھ کام نہیں ہے. نہ اس میں پارٹی کا تذکرہ ہوا ہے, نہ وہ ایک آرگنائز قسم کا پلان کا ذکر ہوا ہے. اور وہ جو پارٹیاں بین ہو جاتی ہیں وہ آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہے. آئین میں اس کا بڑا تذکرہ ہے, اور وہ پارٹیاں ہوتی ہیں جو فنڈنگ لیتی ہے حکومت کے خلاف, سرکار کے خلاف, اپنے آئیڈیالوجی کے خلاف, ملک اور اسٹیٹ کے خلاف. پی ٹی آئی وہ پارٹی نہیں ہے, یہ تو عوام کی پارٹی ہے, 27 سال سے رہی ہے, اس کے عوام میں جڑی ہے اور انصاف کے لیے لڑ رہی ہے, رول آف لا کے لیے لڑ رہی ہے. نہیں, اگر آپ پہ الزام یہ ہے, اگر ایک سے گور صاحب, اگر آپ پہ الزام یہ ثابت ہوگا کہ آپ نے ریاست کے خلاف جنگ کی ہے تو پھر تو آپ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے نا.